سورہ طٰہٰ۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ طٰہٰ، اے پیغمبر، نہیں اس واسطے قرآن اتارا آپ پر ہم نے کہ پڑ جائیں مشقت میں، یہ بلکہ ہے نصیحت کے لیے اس کی جو ڈرتا ہے خدا سے۔ اس کی جانب سے نزول اس کا ہے جس نے اونچے اونچے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے، جو رحمان ہے اور عرش اعظم پر ہے جلوہ گر۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان بھی، اور جو نیچے زمین کے ہے۔ بلند آواز سے بے شک پکاریں یا پکاریں اس کو آہستہ، وہ دل کے بھید اور اس سے بھی پوشیدہ ہر ایک شے جانتا ہے خوب۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود برحق، بہترین ہے نام اسی کے واسطے۔ کیا آپ تک پہنچا ہے موسیٰ کا بھی قصہ؟ اپنے گھر والوں سے جب کہنے لگے وہ، تم ذرا ٹھہرو، دکھائی دے رہی ہے آگ مجھ کو، عین ممکن ہے کہ انگارہ کوئی میں اس کا لے آؤں یا رستے کی خبر پاؤں۔ وہاں پہنچے تو ان کو دی گئی آواز، اے موسیٰ سنو، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ جوتے دو اتار اپنے کہ تم ہو وادی اقدس طویٰ میں، اور تمہیں پیغمبری کے واسطے میں نے چنا ہے۔ اب جو تم پر وحی کی جائے سنو اس کو توجہ سے۔ یقیناً میں ہوں اللہ، اور نہیں میرے سوا معبود کوئی۔ تم کرو میری عبادت اور میرے ذکر کی خاطر کرو قائم نماز۔ آنے ہی والی ہے قیامت، وقت کو جس کے میں پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جس نے جو بھی کوشش کی ہے اس کو اس کا مل جائے صلہ۔ اس کے یقین سے روک دے تم کو نہ ایسا شخص جو ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہو، ورنہ تم ہلاک اس طرح ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ عرض کی موسیٰ نے، یہ لاٹھی ہے میری، ٹیک میں اس پر لگاتا ہوں، اور اپنی بکریوں کے واسطے اس سے ہی پتے جھاڑ لیتا ہوں، بہت سے اور بھی ہیں فائدے اس کے۔ ہوا ارشاد، اے موسیٰ اسے اب پھینک دو نیچے۔ انہوں نے جب زمین پر اس کو پھینکا، وہ لگی چلنے یکا یک سانپ بن کر۔ پھر ہوا ارشاد، مت کچھ خوف کھاؤ اور اسے پکڑو، اسے لے آئیں گے ہم پہلی حالت میں، اور اپنا ہاتھ تم اپنی بغل میں ڈال لو، نکلے گا یہ چمکا ہوا بے عیب بن کر۔ دوسرا یہ معجزہ ہے، ہم تمہیں اپنی نشانی ایک سے ایک بڑھ کر دکھانا چاہتے ہیں۔ جاؤ اب فرعون کی جانب کہ وہ ہے سرکشی میں مبتلا۔ کہنے لگے موسیٰ، اے میرے رب تو سینہ کھول دے میرا، جو میرا کام ہے آسان کر دے، اور گرہ میری زباں کی کھول دے، تاکہ سمجھ پائیں یہ لوگ اچھی طرح سے بات میری، اور بنا دے میرے گھر والوں سے تو ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر، اور اس سے تو ہمت بندھا میری، شریک کار کر میرا اسے، تاکہ کریں تسبیح ہم تیری، کریں ہم خوب تیرا ذکر، بے شک تو ہمارا ہے نگہباں۔ حق تعالی نے کیا ارشاد، اے موسیٰ طلب جو بھی کیا تم نے وہ ہم نے دے دیا۔ احسان تم پر اور بھی ہم کر چکے ہیں، جب تمہاری ماں کو یہ الہام فرمایا تھا، اس کو رکھ کے ایک صندوق میں دریا کی لہروں میں بہا دو، پھر اسے ساحل پہ لے جائے گا پانی، اور اٹھا لائے گا اسے فرعون جو میرا بھی ہے اس کا بھی ہے دشمن۔ اور اے موسیٰ، محبت تم پہ طاری کر دی میں نے اپنی جانب سے کہ میرے سامنے ہی ہو تمہاری پرورش، اور جو تمہاری تھی بہن چلتے ہوئے آئی تو یوں فرعون کے وہ اہل خانہ سے لگی کہنے، کہو تو تم کو بتلاؤں کرے جو پرورش اس کی۔ چنانچہ اس طرح ہم نے تمہیں پہنچایا اپنی ماں کی آغوش محبت میں کہ وہ غمگین نہ ہو اور اس کی آنکھیں بھی رہیں ٹھنڈی۔
دیا تھا مار جب ایک شخص کو تم نے، لیا ہم نے بچا غم سے تمہیں، اور آزما ہم نے لیا اچھی طرح تم کو۔ رہے تم اہل مدین میں کئی سال، اور آخر آئے تم ایک خاص مدت بعد، پھر میں نے چنا اپنے لیے تم کو۔ میری آیات لے کر ساتھ اپنے بھائی کے اب جاؤ، اور سستی نہ کرنا ذکر میں میرے۔ چلو فرعون کے تم پاس، وہ سرکش بہت ہے، اس کو سمجھاؤ بہت نرمی سے، شاید دھیان دے وہ یا وہ ڈر جائے۔ کہا دونوں نے، اے رب ڈر ہمیں ہے، وہ نہ ہم پر ظلم ڈھائے، یا نہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جائے۔ ہوا ارشاد یوں، مت خوف کھاؤ تم، تمہارے ساتھ ہوں میں، اور سنتا دیکھتا ہوں میں۔ کہو اس سے کہ پیغمبر ہیں تیرے رب کے ہم، جو قوم اسرائیل ہے تو بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ، اور ان کی سزائیں ختم کر۔ آئے ہیں لے کر ہم نشانی تیرے رب کی، ہے سلام اس شخص کی خاطر ہدایت کو جو اپنائے۔ ہمیں یہ کی گئی ہے وہی، جو جھٹلائے منہ موڑے تو اس کے واسطے ہے ایک عذاب سخت۔ پھر فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارا کون ہے رب؟ وہ لگے کہنے، ہمارا رب ہے وہ جس نے عطا ہر شے کو کی ہے اس کی صورت۔ پھر دکھایا راستہ اس کو۔ کہا اس نے، بتاؤ اگلی قوموں کا ذرا احوال۔ موسیٰ نے کہا، یہ علم میرے رب کو ہے جو ایک نوشتے میں لکھا ہے، اور بہکتا ہے میرا رب اور نہ ہرگز بھولتا ہے وہ۔ زمین کو فرش کی صورت بنایا ہے اسی نے، اور اس میں راستے اس نے بنائے ہیں تمہارے واسطے۔ برسایا پانی آسمانوں سے اسی نے، اور پھر اس سے کئی اقسام کے پودے بھی ہیں پیدا کیے اس نے، کہ تم یہ خود بھی کھاؤ اور چوپایوں کو بھی اپنے چراؤ۔ بالیقین اس میں نشانی عقل مندوں کے لیے ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تمہیں پیدا کیا ہے اس زمین سے ہم نے، اور پھر اس میں ہی لوٹائیں گے تم کو، اور اس سے ہی دوبارہ پھر نکالیں گے تمہیں۔ فرعون کو ہم نے دکھائی ایک سے ایک بڑھ کر نشانی اپنی قدرت کی، مگر جھٹلایا اس نے اور کیا انکار۔ وہ کہنے لگا، موسیٰ یہاں آیا ہے کیا تو اس لیے تاکہ ہمارے ملک سے ہم کو نکالے اپنے جادو سے؟ تو اچھا ہم بھی تیرے سامنے لائیں گے اس جیسا ہی جادو، اس لیے تو کر مقرر اب مقام و وقت اس کے واسطے، تاکہ رہیں ہم اور تو بھی اس پہ قائم، یہ کھلے میدان میں ہوگا۔ کہا موسیٰ نے، یوم عید پر سب دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ گیا فرعون واپس، اور پھر وہ اپنے ہتھ کنڈوں کو لے کر آ گیا میدان میں۔ موسیٰ نے کہا جادوگروں سے، آ چکی شامت تمہاری، افطرا پردازیاں جھوٹی خدا پر مت کرو، غارت کرے گا وہ عذاب سخت سے تم کو، کہ جس نے افطرا پردازیاں کی وہ نہ ہوگا کامیاب و کامراں۔ پھر وہ جھگڑنے لگ گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے باہم، لگے فرعون سے کہنے کہ یہ دونوں ہیں جادوگر، اور ان کا ہے ارادہ اپنے جادو سے تمہیں باہر نکالے ملک سے یہ، اور کریں برباد مذہب کو تمہارے۔ تم کوئی داؤ اٹھا رکھو نہ اپنا، آؤ صف بندی سے، غالب آ گیا جو آج ہوگا کامیاب و کامراں۔ اور پھر کہا موسیٰ سے، اے موسیٰ کوئی شے پھینک پہلے تو کہ ہم پھینکے زمین پر کچھ۔ کہا موسیٰ نے، پہلے تم ہی پھینکو۔ اب تو موسیٰ نے یہ دیکھا رسیاں اور لکڑیاں جادو سے ان کے چل رہی ہیں، وہ ڈرے دل میں، تو فرمایا یہ ہم نے، مت ذرا بھی خوف کھاؤ، غالب و برتر رہو گے تم ہی اے موسیٰ۔ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے جو تم پھینک دو نیچے کہ یہ کرتب سبھی ان کا نگل جائے۔ فقط جادو ہے یہ، اور سرخرو ہوتا نہیں جادو کبھی۔ جب یوں ہوا تو گر گئے سجدے میں جادوگر، لگے کہنے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر۔
کہا فرعون نے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو تم اس پر؟ تمہارا یہ گرو لگتا ہے تم کو جس نے سکھلایا ہے سب جادو. تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو میں سولی پر چڑھاؤں گا تو پھر معلوم ہو جائے گا کس کی ہے سزا بھاری. وہ یہ کہنے لگے ممکن نہیں یہ، ہم تمہیں ترجیح دیں ایسی دلیلوں پر ہمارے سامنے جو آ چکی ہیں، اور اس خالق پہ جس نے خلق فرمایا ہے ہم کو. تو جو کر سکتا ہے کر لے، حکم تیرا صرف اس دنیا میں ہے. ایمان ہم لے آئے ہیں اب اپنے رب پر، بخش وہ دے گا خطاؤں کو ہماری، اور اس جادو کو بھی جس پر ہمیں مجبور تو کرتا رہا، اور ہے خدا ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ کے لیے باقی. جو مجرم بن کے آئے گا خدا کے پاس، دوزخ اس کی خاطر ہے. مرے گا وہ نہ زندہ ہی رہے گا وہ جہاں. اور جو بھی مومن آئے گا اعمال صالح ساتھ لے کر، اس کی خاطر ہیں بلند و بالا درجے، دائمی وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے ہیں رواں نہریں. رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے ان میں، یہی انعام ہے اس کا ہوا جو پاک و پاکیزہ. اتاری وہی موسیٰ کی طرف ہم نے کہ تم بندوں کو میرے لے کے راتوں رات نکلو، اور ان کے واسطے دریا میں لاٹھی مار کر اپنی بنا لو راستہ سوکھا. کسی کے آ پکڑنے کا نہ ہوگا، غرق ہونے کا تمہیں خطرہ. تعاقب لشکروں سے جب کیا فرعون نے ان کا، تو دریا چھا گیا ان لشکروں پر. اور کیا گمراہ اپنی قوم کو فرعون نے، رستہ نہ دکھلایا انہیں سیدھا. کہا ہم نے اے اسرائیل کی اولاد، دشمن سے تمہیں ہم نے بچایا، اور مقرر طور کی دائیں طرف توریت دینے کے لیے کی، اور اتارا من و سلوہ بھی. دیا یہ حکم کھاؤ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی سے، بڑھو حد سے نہ ہرگز، ورنہ اترے گا غضب تم پر میرا. اور جس پہ نازل ہو غضب میرا، یقیناً وہ ہوا برباد. ہاں بے شک انہیں میں بخش دیتا ہوں، کریں توبہ جو اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور جو رہیں راہ ہدایت پر. کہا ہم نے اے موسیٰ، کون سی شے قوم سے اپنی تمہیں لے آئی جلدی؟ وہ لگے کہنے کہ وہ بھی میرے پیچھے ہیں. اے رب، میں نے تو جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو. تو پھر ہم نے کہا ان سے تمہارے بعد ڈالا آزمائش میں انہیں بہکا دیا ہے سامری نے. سخت غصے میں جو موسیٰ لوٹ کر آئے تو یہ کہنے لگے اے قوم، کیا اچھا نہیں وعدہ تمہارے رب نے فرمایا تمہارے ساتھ؟ کیا لمبی تمہیں مدت ہوئی محسوس؟ تم تو چاہتے ہو تم پہ نازل ہو غضب رب کا کہ تم نے مجھ سے کی وعدہ خلافی. وہ لگے کہنے نہیں دانستہ کی وعدہ خلافی ہم نے، بلکہ زیوروں کا بوجھ تھا ڈالا جو ہم نے آگ میں، اور سامری نے بھی کیا ایسا. پھر اس نے ایک بچڑے کو بنایا جس میں تھی آواز بھی. لوگوں سے پھر کہنے لگا وہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا بھی ہے معبود، لیکن وہ اسے ہیں بھول بیٹھے. ان کو اتنی بھی نہیں سوجھی کہ یہ بچڑا کسی بھی بات کا دیتا نہیں ان کو جواب، اور دے نہیں سکتا انہیں نفع و ضرر کوئی. یہ ان سے پہلے ہی ہارون کہہ بیٹھے تھے میری قوم کے لوگوں، یہ بچڑا ہے تمہاری آزمائش، اور تمہارا رب فقط رحمان ہے. تم پیروی میری کرو، مانو کہا میرا. مگر کہنے لگے وہ واپسی تک ہم تو موسیٰ کی کریں گے اس کی ہی پوجا. کہا موسیٰ نے اے ہارون، انہیں گمراہ جب دیکھا تھا پھر کس چیز نے روکا تمہیں؟ پیچھے نہیں میرے چلے تم اور نافرمان بن بیٹھے میرے. ہارون یہ کہنے لگے بھائی، نہ یوں پکڑیں میری داڑھی، نہ کھینچیں بال یوں سر کے میرے. مجھ کو تاندے شاہ، مبادا آپ کہہ دیں قوم اسرائیل میں ایک تفرقہ پیدا کیا تم نے، نہ میری بات کو ملحوظ کچھ رکھا.
تو موسیٰ نے کہا پھر سامری سے ماجرا کیا ہے یہ؟ وہ بولا مجھے وہ شے نظر آئی دکھائی دی نہ جو ان کو، چلے جاتے تھے جبریل امی رب کے فرستادہ مقدس اس فرشتے کے قدم کی خاک سے مٹھی بھری میں نے، اور اس بچڑے کے قالب میں جو ڈالی یہ لگا پھر بولنے، یوں بات یہ اچھی لگی مجھ کو۔ کہا موسیٰ نے جا اب یہ سزا دنیا میں ہے تیری کہ تو کہتا رہے لوگوں سے مت چھونا مجھے ورنہ بخار آ جائے گا تم کو، اور ایک وعدہ عذاب آخرت کا بھی ہے ٹل سکتا نہیں جو، اور اس معبود کو بھی دیکھنا جس کی پرستش پر تھا تو قائم، ہم اس کو بھی جلا کر راکھ کر ڈالیں گے اور وہ راکھ اڑا کر ہم بہا ڈالیں گے دریا میں۔ حقیقت میں تو ہے معبود برحق صرف اللہ ہی تمہارا، اور سوائے اس کے کوئی بھی عبادت کے نہیں لائق، اسی کا علم ہے ہر چیز پر حاوی۔ اے مرسل یوں بیان کرتے ہیں گزرے واقعے ہم آپ سے، اور آپ کو بخشی ہے اپنی بارگاہ خاص سے ہم نے نصیحت کی کتاب، اس سے جو منہ پھیرے گا روز آخرت لادے ہوئے ہوگا وہ بھاری بوجھ، اور ایسے لوگ ہوں گے پھر ہمیشہ کے لیے اس حال میں، اور حشر کے دن بوجھ بھی ہوگا نہایت ہی برا ان کے لیے۔ جب سور پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو کر کے اندھا گھیر لائیں گے، وہ چپکے چپکے باہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں 10 دن ہی رہے ہوں گے۔ کہیں گے جو وہ اس کو جانتے ہیں ہم، بہت ہوشیار ہوگا ان میں جو ان سے کہے گا تم تو 1 دن ہی رہے ہوگے۔ اے پیغمبر پہاڑوں کے یہ بارے میں اگر پوچھیں تو کہہ دیجئے اڑا دے گا میرا رب ریزہ ریزہ کر کے ان کو حشر کے دن، اور زمین کو صاف میدان کر کے چھوڑے گا، نہ جس میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی موڑ، اور اونچی نہ نیچی ہی کہیں ہوگی زمین، اور لوگ ایک آواز کے پیچھے چلیں گے سب، اکڑ ہوگی نہ ان میں کچھ، صدائیں پست ہو جائیں گی سب اللہ کے آگے، سوا سرگوشیوں کے کچھ نہ پھر دے گا سنائی، اور کسی کی کچھ سفارش کام آئے گی نہ اس دن، ہاں جسے اللہ اجازت دے سفارش کی اور اس کا بات کرنا ہو پسند اس کو۔ جو لوگوں کے ہے آگے اور پیچھے اس کو اللہ جانتا ہے، اور ان کا علم حاوی ہو نہیں سکتا کبھی اس پر۔ سبھی کے منہ خدائے زندہ و پائندہ کے آگے ادب سے جھک رہے ہوں گے۔ یقیناً وہ ہوا برباد جس نے ظلم کو لادا۔ جو نیک اعمال کا حامل ہے اور مومن ہے اس کو ڈر نہیں ہوگا کسی بھی ظلم و حق تلفی کا۔ اور یوں آپ پر قرآن عربی میں اتارا ہم نے، اور اس میں عذاب سخت کے وعدے بیان ہم نے کیے، تاکہ بنیں یہ متقی یا ان کے دل میں ایک عبرت یہ کرے پیدا۔ ہے اونچی شان والا اور حقیقی بادشاہ اللہ، مت جلدی کریں قرآن پڑھنے میں کہ جب تک آپ کو جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اے رب علم میں میرے اضافہ کر۔ لیا تھا عہد جب آدم سے ہم نے، وہ گئے بھول اور کچھ عزم و ثبات ان میں نہ پایا ہم نے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سارے جھک گئے سجدے میں شیطان کے سوا، اس نے کیا انکار۔ پھر ہم نے کہا آدم سے بے شک یہ جو ہے شیطان تمہارا اور بیوی کا تمہاری ہے یہ دشمن، اور کہیں ایسا نہ ہو تم کو یہ جنت سے نکلوا دے، مصیبت میں تمہیں ڈالے۔ یہاں آرام ہے تم کو کہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ پیاسے ہی رہو گے اور نہ گرمی ہی ستائے گی تمہیں ہرگز۔ مگر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لگا کہنے شجر تم کو بتاتا ہوں ہمیشہ رہنے والی زندگی اور بادشاہی کا۔ جب اس سے کھا لیا دونوں نے پھل تو کھل گیا پردہ، لگے جنت کے پتوں سے بدن کو ڈھانپنے اپنے۔ ہوئی لغزش
جو حکم رب میں آدم سے، تو یوں وہ ہو گئے بے راہ۔ پھر ان کو نوازا ان کے رب نے، اور کی توبہ قبول ان کی اور ان کی رہنمائی کی۔ ہوا ارشاد، اتر جاؤ یہاں سے، ایک دوجے کے ہو تم آپس میں دشمن۔ جب کبھی پہنچے ہدایت میری جانب سے تمہارے پاس، تو جو پیروی اس کی کرے گا وہ نہ بہکے گا، نہ وہ تکلیف میں ہرگز پڑے گا، اور جو منہ پھیرے گا میری یاد سے، اس کی رہے گی زندگی اسرت میں، اور اندھا بنا کر ہم اٹھائیں گے اسے محشر میں۔ پھر وہ یہ کہے گا، کیوں مجھے اندھا بنا کر ہے اٹھایا ہے خدا، میں تو سبھی کچھ دیکھتا تھا۔ یہ جواب اس کو ملے گا یوں کہ جیسے تو ہماری آیتوں کو بھول بیٹھا تھا، بھلا تجھ کو دیا جائے گا اب۔ دیتے ہیں ہر اس شخص کو ایسا ہی بدلہ ہم، گزر جائے جو حد سے، اور نہ جو ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر۔ آخرت کا جو عذاب سخت ہے، باقی سدا وہ رہنے والا ہے۔ نہیں اس بات نے کیا رہنمائی کی کبھی ان کی، کہ ہم نے ان سے پہلے کر دیا غارت بہت سی بستیوں کو، جن کے رہنے کی جگہ یہ چل رہے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے ان میں نشانی ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ گر یہ آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہوتا تو عذاب اس وقت آ جاتا۔ اے پیغمبر، کریں صبر ان کی باتوں پر اور اپنے رب کی تسبیح و ثنا کرتے رہیں، سورج نکلنے اور اس کے ڈوبنے سے قبل، اور اوقات شب میں، اور پھر دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ ہو جائیں نہال۔ اور ایسی چیزوں کی طرف مت آپ دیکھیں، زینت دنیا کی خاطر ہم نے جو لوگوں کو دی ہیں، تاکہ ان کو آزمائیں ہم۔ حقیقت میں جو روزی آپ کے رب کی عطا کردہ ہے، بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ رہیں پابند خود، اور اپنے گھر والوں کو دیں حکم نماز، اور آپ سے روزی طلب کرتے نہیں کچھ ہم، کہ خود دیتے ہیں روزی آپ کو، اور آخرت میں بول بالا ہے تو بس پرہیزگاری کا۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نشانی کیوں نہیں لائے کوئی رب کی طرف سے؟ کیا نہیں پہنچی نشانی ان کے پاس اگلی کتابوں کی؟ پیغمبر بھیجنے سے قبل ہی گر ہم عذاب سخت سے کرتے ہلاک ان کو، تو یہ کہتے کہ اے رب، اپنا پیغمبر نہ بھیجا کیوں ہمارے پاس تو نے؟ پیروی کرتے تیری آیات کی ہم، ایسی ذلت اور رسوائی سے پہلے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک منتظر انجام کا ہے، منتظر تم بھی رہو، اور جلد ہی تم جان لوگے کون سیدھی راہ پر ہیں، اور ہدایت یافتہ ہیں کون سے بندے۔